تو کیا یہ کہنے والے ہمیشہ زندہ رہیں کہ ان کے پیچھے بھی موت ہے؟ تو اس کو اللہ نے امتحان کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم کہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ دیکھے گا سچا کون ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ دیکھے گا جھوٹا کون ہے۔ اس پر پھر آگے فیصلہ آئے گا، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، جھوٹ کی راہ چلنے والوں کا آخر انجام جہنم کی آگ ہے بھڑکتی ہوئی، جس کی ایک چنگاری زمین پر پڑ جائے ساری زمین راکھ ہو جائے گی، سوا راکھ بمائے ہمالیہ پہاڑ کے۔ اور جنہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے ایک عظیم الشان کامیابی ہے، وہ جنت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک کوڑے کے برابر زمین، کوڑا چھانٹا جس کو ہم کہتے ہیں چھانٹا، چھوٹی باریک لکڑی، جنت میں ایسے رکھ دی جائے تو وہ 3 ساڑھے 3 فٹ 4 فٹ کی ہوتی اور اتنی سی موٹی ہوتی ہے، تو اس کے نیچے کتنی جگہ آئے گی؟ لمبائی میں تو چلو 4 فٹ ہوگی، تو چوڑائی میں کتنی جگہ ہے؟ وہ چند سینٹی میٹر ہے، 6 انچ ہوگی۔ میرے نبی کا فرمان ہے جنت میں اتنی جگہ، لموضع صوت فی الجنہ، ایک کوڑے کے برابر جنت میں جو زمین ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے جتنے خزانے ہیں اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ جنت کی قیمت کیا ہوتی؟ تو یہ امتحان ہے، اس سچائی پر چلتے ہیں۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، بازار آباد ہے، خریداری شروع ہے۔ فبائع نفسہ، کچھ اپنی جان کو بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں معتقھا، آزادی خرید رہے ہیں، جنت خرید رہے ہیں۔ او موبقھا، کچھ اپنی جان کو بیچ کے نہ اللہ کی ناراضگی خرید رہے ہیں، جہنم خرید رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس کائنات میں کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو کے، ناکام وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش نبیوں پہ آتی، جو اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں۔ پھر کہا اوذیت فی اللہ ما لم یوذ بہ احد، میں اتنا ستایا گیا ہوں کوئی اتنا نہیں ستایا گیا۔ اخفت فی اللہ ما لم یخف بہ احد، میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ کوئی اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اور ہیں کون؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، ہیں کون؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کون سی ہستی ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن کی نعت خوانی، اللہ نعت خوانی کر رہا ہے اپنے حبیب کی۔ اللہ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے یہ کون ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ یہ کون، کن کو سب سے زیادہ ڈرایا گیا، کن کو سب سے زیادہ مصیبت میں ڈالا گیا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا تھی، ساری جنت کا وارث بنایا۔ کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک آپ نہ جائیں، کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے۔ اتنے بڑے نبی آپ کو آپ کی اولاد سمیت اللہ نے اس امتحان میں ڈالا جو کائنات میں کبھی کسی کو ایسے امتحان سے نہیں گزارا۔ بڑی دنیا اللہ نے پھیرائی ہے اور افریقہ کے غریب بستیوں کو دیکھا ہے،
تو مجھے اپنی بستی، اپنے پاکستان کے جو جھگیوں والے ہیں یہ بھی مالدار نظر آئے. مجھے ان کو دیکھ کے میرے آنسو آ گئے، اتنی غربت. لیکن دنیا میں کوئی ایسا غریب نہیں جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے. وہ ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ آپ کا نبی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کے 3 دن گزر جائیں اور منہ میں ایک لقمہ نہ جائے. کوئی غریب میں نے ایسا نہیں دیکھا. 6 بر اعظم اللہ نے مجھے پھرائے ہیں، کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا 3 دن جسے کھانا نہ ملے. ایک ہے، وہ میرا آپ کا نبی ہے. اب مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب بن عجرہ آتے ہیں، بے ابی انت و امی مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے. آپ نے ایسے پیٹ پہ انگلی رکھی. کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3. کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ روٹی کا میرے پیٹ میں نہیں. کون ہے؟ حبیب اللہ. کیا نام ہے؟ محمد، احمد، ماہی، حاشد، حاطب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، مزمل، مدثر. ایک قرآن کے نام اور میرے رب نے میرے نبی کے جو نام. اتنی بڑی ہستی دیکھ نہیں رہے. رات کو اما عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور کبھی ایسے ہو جاتے تھے، کبھی ایسے ہو جاتے تھے، پھر ایسے ہوتے تھے، پھر ایسے ہوتے تھے. تو پھر ایک دم آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بن ہوتا ہے اس پر پیٹ کو رکھا اور ایسے نیچے لٹک گئے. حضرت عائشہ تڑپ کے اٹھی. کیا خیر ہے؟ عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگی. اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی نبی انہی تکلیفوں میں گزر کے اللہ کے پاس پہنچے، میں بھی انہی تکلیفوں میں گزر کے اللہ کے پاس پہنچوں گا. چونکہ بہت بڑے نبی تھے تو ان کا امتحان بھی بہت بڑا تھا، اور کسی نبی کی اولاد پہ امتحان نہیں آئے، کسی نبی کی اولاد پر امتحان نہیں آئے. ایوب علیہ السلام کہ اللہ نے اہل و عیال کو موت دی. موت ایک طبیعی چیز ہے، پھر بعد میں اس سے دگنے دے دیے جب اللہ نے صحت عطا فرمائی. لیکن جو میرے نبی کی اولاد پہ دکھ گزرا اور جو مصیبت گزری، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کیا. حالانکہ آپ کی روح اٹکی ہوئی تھی. جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے خود گھٹی ڈالی منہ میں اور حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا. کہا نہیں، حسن. حسن. 10 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہوئے، ان کو گھٹی ماں نے ڈالی. آپ تشریف لائے، حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب ہوئی، جنگجو، لڑاکا. کہا نہیں، حسین. پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام کسی کو نہیں دیے. پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام اللہ نے اتارے ہیں، حسن اور حسین. حسن اور حسین. کیا محبت کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میری خوبصورت ٹہنیاں ہیں. چادر لپیٹی ہوئی تھی. حضرت اسامہ آئے بات کرتے کرتے، جب جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ یہ چادر کے نیچے کوئی ہے، سردیاں. اب نے ایسے کپڑا ہٹایا، یہاں حسن کو بٹھایا تھا، یہاں حسین کو بٹھایا تھا. کہ یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹی تھے، میں ان سے محبت کرتی ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا. اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ بھی ان سے محبت کرے. دوسری جگہ پر فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو بھی ان سے بغض فرما.
جو ان سے نفرت کرے ان سے تو نفرت فرما۔ اور آپ گلی میں جا رہے تھے اور امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ نے ایسے بھاگ کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، اب پکڑو۔ ہم اپنے گھروں میں بھی ابھی میرا پوتا ہے یوسف کا بیٹا 3 سال کا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا باپ بھاگتا ہے، پکڑو، وہ آگے بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا تیز رفتار ہوں، میں تو پکڑائی نہیں دے رہا، پیچھے تو باپ کا لاڈ ہوتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، پکڑو، وہ آگے بھاگتا ہے۔ یہ کچھ میرے نبی نے کیا، کب پکڑو تو ادھر ہو جائیں، پھر آپ ادھر ہو کر گئے، پکڑو وہ ادھر ہو جائیں، پھر آپ ادھر۔ یہ گلی میں تماشا ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی۔ پھر ایک دم ایسے پکڑا، اٹھایا اوپر اور آپ کے ہونٹوں پہ بوسہ لیا، ماتھے پہ بوسہ لیا، اور فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جن تلواروں نے اس ہستی کا سر کاٹا وہ کیا رب کو جواب دیں؟ حسین منی وانا منہ، میں حسین سے، حسین منی 3 باری فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا حسین سب من الاسباط، حسین میرا خصوصی نواسا ہے، میرا خصوصی نواسا ہے۔ گھر میں تشریف لاتے، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے، گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے، پورے کمرے میں ان کو چکر لگواتے، اور پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے جو نبی کی پشت پہ سوار ہوں؟ وہ کیا میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ چلو یہ تو گھر کے اندر تھا، مسجد میں با جماعت نماز جو ظہر یا عصر، دونوں بھائی ایک دم اندر آئے، اب سجدے میں تھے، دونوں ان کی کمر پہ چڑھ کے بیٹھتے، اور آپ نے سجدہ لمبا کر لیا ہے۔ سارے حیران، یا اللہ خیر ہوگئے، سجدہ لمبا کہ فوت تو نہیں ہو گئے، اللہ کے نبی فوت تو نہیں ہو گئے؟ عبداللہ بن مسعود پیچھے تھے، تو انہوں نے سجدے سے یوں سب اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے نبی کے بغلوں سے نظر آیا، آپ سجدے میں تھے نا، تو یہاں سے آپ کو نظر آیا ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ ایسے کیا سجدے میں، اپنے نماز پوری کی، دونوں کو اٹھا کے گود میں لیا، تو پھر کہا بے ابی ہما و امی لا تغزوہما، میرے ماں باپ قربا انہیں دکھ نہ دینا۔ آپ کی تو نظر غیب تک دیکھتی تھی، آپ تو دیکھ رہے تھے کہ حسن زہر میں تڑپ تڑپ کے شہید ہوگا، اور حسین ساری میری نسل سمیت سر کٹا کے نیزوں کے چڑھے، لا تو انہیں کبھی تکلیف نہ دیں۔ جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، واجب فرض کے قریب ہوتا ہے، آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، سامنے دروازے پر دونوں بھائی آ گئے، چلتے چلتے، چھوٹے تھے تو ایسے لڑکھڑا رہے تھے، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، وہاں چھوٹا بچہ آ جاتا ہے تو میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ کو بدعت ڈانا، آسان راستہ تو یہی ہے نا، لیکن میرے نبی نے کیا کیا، ایک دم ممبر سے چھلانگ لگائے اور تیزی سے مجمع کو چیرا۔ سارے صحابہ حیران کہ یہ کیا ہوا، یہ مجمع کو کدھر جا رہے ہیں چیر کے؟ دروازے تک پہنچے، دونوں کو اٹھایا، امام حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے تھے سیدھے ہاتھ پر، ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، تو دونوں کو لا کر ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ خطبہ شروع فرمایا۔ صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہوں، تاریخ نہیں پیش کر رہا ہوں، صحیح حدیثیں آپ کے سامنے پیش۔ ایک دن دونوں بچوں کو بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے تھے، اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے، کہنے لگے ما اعظم المرکب، وہ سواری کتنی عظیم الشان ہے، تو آپ نے وہیں اسی حالت میں اس کو یوں دیکھ کے جواب دیا ما اعظم المرکبان، یہ سوار کتنے عظیم الشان ہیں۔
دونوں بھائیوں کی کشتی کروا، دونوں بھائیوں سے کشتی کر رہے ہیں، دونوں بھائیوں کی کشتی کروا رہے ہیں ایک مرتبہ۔ اور چونکہ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو دبا رہے تھے، ذرا وہ کمزور پڑ رہے تھے، تو آپ فرما رہے تھے ای ہے یا حسین، حسین ہمت کر، حسین ہمت کر۔ 2-3 دفعہ کہا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو ماں تھی نا، آپ ساری شاباش حسین کو ہی دے رہے ہیں، کوئی ایک تھاپڑا حسن کو بھی مار دیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ حسین کو شاباش دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں، جن کے کھیل میں جبریل شریک ہو۔ ایک رات آپ کمرے میں داخل ہوئے تو سارے سوئے ہوئے حضرت فاطمہ کے گھر، اسی میں امام حسن کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا اماں پانی۔ حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، کہا نہیں بیٹھی رہو، لیٹی رہو۔ آپ نے گلاس اٹھایا، گھڑے میں پانی کمرے کے اندر تھا، آپ گھڑے کی طرف نہیں گئے، باہر گئے، وہاں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی، بالکل بے جان، ہڈی اور کھال کے سوا کچھ نہیں تھا، اور اس کے اندر دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اتنے اس کے تھن تھے کمزوری کی وجہ سے۔ آپ تشریف لے گئے، اس کے نیچے بیٹھے، اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے اس وقت میں یہ گلاس تھوڑے ہوتے تھے جو آج کل ہمارے ہیں، بڑے گلاس ہوتے، آپ نے گلاس کو بھرا، بھر کے اندر تشریف لائے تو امام حسین بھی کھڑے ہو گئے، وہ ذرا پھرتیلے زیادہ تھے، وہ بھاگ کے آگے ہو گئے پہلے پینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو، تو حضرت فاطمہ نے آپ کے یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، اور جس نے پہلے مانگا ہے پہلے اسے دوں گا، بعد میں دوسرے کو دوں گا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر اور کمر تک پورے اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک پورے اپنے باپ کے مشابہ۔ امام حسین علیہ السلام اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے کبھی آپ محبت میں کہتے علی حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے، تو حسن سے محبت کا اظہار زیادہ تھا، تو آپ نے حضرت حسن کو پلایا، حضرت حسین کو پلایا، پھر بیٹی فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا، بچا ہی نہیں۔ حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے کہا فاطمہ میں، تو، یہ دونوں، اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں، قیامت کے دن ہم ایک ہی جگہ کھڑتے ہیں۔ عرب میں دستور تھا، عرب سردار بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، عیب سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں بھی، ذمہ داروں میں ایک نسل پیچھے جب خالص تھی جہالت اور تکبر، بچوں کو نہیں اٹھاتے، یا ماں اٹھائے یا نوکرانی اٹھائے۔ اس زمانے کا عربوں کا تکبر تو آسمان تک تھا، وہ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے، عیب سمجھتے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا، کیسے؟ عام دستور بھی تھے، لیکن آپ نے اس طرح نہیں اٹھایا ہوا، حسن کو یہاں بیٹھایا ہوا ہے، حسین کو یہاں بیٹھایا ہوا، جو ویسے ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ ایک ہی آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا، اور جو ان سے پیار کریں گے ان سے بھی میرا اللہ پیار کرے، جو ان سے بغض رکھیں گے میرا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کسی نبی کی اولاد کو یہ عزت نہیں ملی، میرے نبی کی اولاد کو یہ ٹائٹل مل رہا ہے، جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ، اور علی ان سب سے افضل ہیں۔ اور آپ نے علی کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں کھینچتے یہاں لگا لیا، دیکھ رہے ہو، اور فرمایا یا علی اترضا
ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آقا رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی، یا رسول اللہ میں راضی۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو بچپن میں جنت کی سرداریاں ملی ہے، جن کو بچپن میں جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے۔ میں تو اس لیے اہل بیت محرم، میں تو میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے شاید ہی میرا کوئی بیان ہو جو ان کی شان کے بغیر میں نے بیان کیا ہو۔ ایک دفعہ ایک شیعہ بھائی نے مجھے فون کیا کہ علامہ صاحب، او علامہ کہتے ہیں ہم حضرت کے، علامہ صاحب محرم آ رہا ہے، آپ ہماری 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ اور خوش کرنے کا مطلب تسی ساری جان دو تو تھبی پیسے نہیں دے گے۔ تو میں کہا میرے بھائی میں پہلے ہی بڑا خوش ہوں، اللہ نے مجھے پہلے ہی بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ میں اہل بیت، میرے لیے سارا سال محرم ہوتا ہے، میں سارا سال اہل بیت کو بیان کرتا ہوں۔ میں تم سے لے لیا تو میں نے تو اپنا نقصان کر دیا، ان سے لوں گا جن کی میں تعریف کرتا ہوں تو وہ تو اپنی شان کا دیں گے، تم کیا دو گے؟ چند لاکھ، اس سے اوپر کیا دے گا؟ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی دیے ہوئے ہیں، میں اس وہاں سے لوں۔ ایک دفعہ فرزدق کو امام زین العابدین کی تعریف میں ہشام بن عبد الملک نے قید کر دی، تو حضرت زین العابدین نے 10,000 درہم ان کو بھیجے جیل میں، تو وہ رونے لگا، کہنے لگا حضرت کو میرا پیغام دو، ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے، پیسے کی، آپ کی تعریف کی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں یہ پیسے نہیں واپس کرتا۔ تو جب وہ واپس گیا تو انہوں نے فرمایا جاؤ اس سے کہو کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی، تمہیں اللہ بھی دے گا اور یہ حقیقت ہدیہ ہے، یہ بھی قبول کر لو۔ پھر اس نے رکھ لی۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے کربلا میں میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا۔ میں نے تاریخ، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، میں بچپن سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، اور اللہ نے مجھے توفیق دی پڑھنے کی اور یاد بھی رکھنے۔ وہ یاد رکھنا تو اللہ کی خاص توفیق ہے، پڑھنا بھی اللہ کی توفیق ہے۔ میرے عزیزو، انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ 1447 شروع ہو چکا ہے، ہمارے نبی کو گئے ہوئے 1437 سال ہو چکی، چونکہ 11 ہجری سے سال شروع ہوا، 1 ہجری، اور 11 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، تو 11 ہجری اور 1147، اس میں سے 11 نکالو تو 1437 سال میں کتنی جنگیں، کتنی لڑائیاں، کتنے قتل و غارت، لیکن وہ بدر پوری امت کے ظالم کٹھے کریں تو عمر بن سعد اور شمر ملعون جیسے ظالم قیامت تک نہیں آنی، قیامت تک کے شہداء کو اکٹھا کر میرے نبی کے گھر کے نوجوان کی شہادتیں، اس کے برابر کوئی شہید نہیں آئے۔ حسین تو کوئی نہیں آئے گا نا جس کا خون کا قطرہ پوری دنیا۔ آپ کا ایک بول کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں آپ کی جان بچا سکتا تھا، آل اولاد کو بچا سکتا تھا، رشتہ داروں کو بچا سکتا، سب کو بچا سکتا۔ نہیں، ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے والا بھی ظالم ہے۔ لا ترکنوا من الذین ظلموا فتمسکم النار فما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ظالموں کی ہاں میں ہاں نہیں، ظالموں کی طرف تھوڑا اگر تم جھک بھی گئے تو جہنم کا شکار ہو جاؤ۔ الا وان روح الاسلام دائرۃ فدوروا مع الکتاب حیث دار، دارمی کی روایت ہے، آج اسلام زندہ ہے اور حرکت میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو چلاؤ، چلائے تو چلو، روکے تو رکو، بٹھائے تو بیٹھو، اٹھائے تو اٹھو، مانگے تو دے دو، دے تو لے لو، جان مانگے تو سر کٹوا دو، زندگی دے تو شکر ادا کرو۔ اسلام تمہارا جیسے یہ کرنٹ پنکھوں کو چلا رہا ہے، اسلام تمہارا کرنٹ بن جائے۔ الا وان السلطان والکتاب سیفترقان فلا تفارقوا الکتاب، ایک وقت آئے گا بادشاہی الگ ہو جائے گی اور کتاب اللہ الگ ہو جائے گی،
بادشاہوں کو چھوڑ دینا اور کتاب اللہ کو پکڑ لینا، کتاب اللہ کو پکڑ لینا، بادشاہی کو چھوڑ دینا۔ کہ آج کے سب جو حکومت کی کرسی لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں۔ اگلی سنو، الا انہ سیولی علیکم امراء، تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، ان خالفتموہم اضلوکم، نہیں مانو گے تو تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے، اور دوسری روایت میں آتا قتلوکم، تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر وینشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ، تم وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، کتاب اللہ کو نہ چھوڑا، حکمرانوں کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، حکومت کی دوڑ چھوڑی، تو موت کے وقت میرا یہ شعر وہ یاد رکھیں گے، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ جب رب ارجعون کی صدا ہوگی، یا اللہ ایک باری دوبارہ واپس بھیج دے، تو اللہ کہے گا کلا، بکواس بند کرو۔ میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ کے ساتھی بننا جو سولیوں پہ لٹکائے گئے، آروں سے چیر دیے گئے، ان کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں ڈال کر ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا، اور وہ انہوں نے دین حق کو نہ چھوڑا، دین کا راستہ نہ چھوڑا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت الخالق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی فرما برداری میں جان دے دینا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ ایک بول امام حسین کا سب کچھ بچا سکتے، پیشکش ہو رہی ہے، ایک بول پر یہ بندہ سب کچھ بتا سکتا، اور دین بھی بچ سکتا ہے، کہ دین تو بچا ہوا ہے۔ جنت کی سرداری کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، جنت کی سرداری تو ملی ہے ماں کا دودھ پیتے ہوئے، تو اب یہ کیوں اتنی بڑی گھاٹی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ 72 عمر بن سعد، یزید کو جب پتہ چلا کہ آپ کوفے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، تو کہتا ان کو میرے پاس لے کر آئیں۔ اس نے ابن زیاد کو بھیجا، کیوں نہیں قصوروار کم وقت وہ، اس نے ابن زیاد کو بھیجا کہ جاؤ حسین کو بھی روکو اور کوفے والوں پر بھی اپنی دھاک بٹھاؤ۔ اس سے پہلے والے گورنر کو ہٹا دیا۔ ابن زیاد کا باپ زیاد بھی ظالم اور انتہائی بدبخت انسان تھا، اور آگے اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ظالم اور انتہائی بدبخت نکلا۔ جاتے ہی کوفے میں قتل و غارت، اہل بیت کے چاہنے والوں کو پکڑا، قید کیا، اور حر کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو راستے میں روک لو۔ تو حر اور امام حسین کا قافلے کا سامنا کربلا میں ہوا۔ حر نے آپ کو، حضرت مولا علی جب ہجرت کر کے کوفہ جا رہے تھے، جب کربلا سے گزرے، کہنے کہ صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، زور زور سے فرمایا ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ یہ امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ، عبداللہ بن حسین۔ تو ساتھیوں نے پوچھا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ وہ مٹی ہے جو میرے نبی نے مجھے دکھائی کہ تیرا بیٹا یہاں شہید ہوگا، تو میں کہہ رہا ہوں حسین صبر، حسین صبر، حسین صبر۔ 40 کلومیٹر آگے کوفہ ہے۔ حر نے آپ کو وہاں روک لیے، پیچھے اس نے 3000 کا لشکر بھیجا، عمر بن سعد کا۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ قتل پر آ گئے ہیں، تو حر کو اللہ نے، حر کہتے ہیں آزاد کو، اللہ نے ان کو جہنم سے آزادی دے دی۔ عمر بن سعد سے کہنے لگا کیا واقعی تم آل رسول کو قتل کرو گے؟ اور اس کو کیا کس چیز کے لالچ نے مارا؟ اللہ دنیا کے لالچ سے بچائے۔ اسے ابن زیاد نے کہا تو جا حسین سے لڑ، میں تمہیں خراسان کی گورنری دے دوں گا۔
اس لالچ میں آ رہا. سو کہنے لگا تم واقعی لڑو گے؟ ان کا ہاں. تو اس نے ایک دم اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور بھگاتا ہوا امام حسین کے پاس لے آئے کہ میں حضور معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کو قتل ہی کر دیں، تو میں آپ کے ساتھ. انہوں نے آتے ہی پانی بند کر دیا. ساری تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں. دشمن تھے، کافر تھے، ان کا پانی بند ہو رہا ہے. میرے نبی کی اولاد جن کے لیے آپ دیکھو، جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے بیویوں سے ملاقات کی بھی، حضرت فاطمہ سے ملاقات کی، حضرت علی سے ملاقات کی. جب حسن حسین کو بلا کر ایسے سینے سے لگایا، آنسو کی جھڑیاں لگ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں بولے. جب جبریل نے کہا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، ملک الموت حاضر ہے، تو آپ نے کہا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر. حسن حسین کے ساتھ نہیں، میری امت کے ساتھ. ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا، امت کے لیے تڑپ کے باہر نکلا ہے. تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آج رات مہلت دے دو، کل میں آپ کو بتاؤں گا. وہ سارے خوش ہو گئے کہ ڈر گیا ہے کل یہ ہماری بیعت کر لے گا. تو کیا بات تھی؟ جمعہ کی رات آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت. اور ایک رات کی مہلت ایک تو اس وجہ سے مانگی ہے، ایک اس وجہ سے مانگی ہے کہ آج مبارک رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے اللہ سے توبہ کر کے پھر میدان میں اتریں. تو ایک بھی نہیں اٹھا. آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین. تو عمر بھی ان کی سیانی تھی، میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا، تاکہ قربانی کا مزہ تو آتا. ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا. ایک بھی نہیں گئی، ایک بھی نہیں گیا. اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کا نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، اس لیے ہنس رہا ہوں. میدان جنگ قائم ہوا تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے. شمر نے کہا اب خط چھوڑو، اب ہم تمہیں قتل کریں گے. تو آپ ہنس پڑے. أَتُخَوِّفُنِي بِالْمَوْتِ، مجھے موت سے ڈراتے. ان کے سردار زہیر نے بھی کہا اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھی. اس خوفناک جنگ میں جب ادھر لاشیں پورا جسم خون آلود، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، تلواروں کی جھنکار اور ظلم و ستم اپنے عروج پر، فرعونیت شدادیت اپنے عروج پر، انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں اپنی دہڑیں نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے؟ آل رسول، آل رسول کو چبانا. آج کا دور بھی ایسا ہے، کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں. تو وہ پہلی صدی 61 ہجری میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے، صرف 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو. مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تمہیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، یا نماز کو فرمایا. اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچان کیا مرتبہ ہے. اور میرے عزیزو کیوں چھوڑتے؟ ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو، پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو.
یہاں کہتے ہیں شہروں میں یہ مصروفیت ہے اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتی. اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج سے کہ جان ہتھیلی کر تو سورج کی آگ برس رہی ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے، روزہ محرم کا مہینہ ہے، تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں تو کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی آئی. کیوں چھوڑا؟ کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا؟ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لائے گا اور دوسرا ہاتھ قاتل کے ہاتھ میں ہوگا، گریبان میں ہو، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. کتنے قتل ہو رہے ہیں گجرانوالہ میں، نوشہرہ ورکا میں، شکوپورہ میں، پٹھانوں کے علاقوں میں، بے گناہ بے قصور. حسین جب اپنا سر لائے گا تو مجھے لگتا ہے قیامت کا پورا مجمع دھاڑ دھاڑ روئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نبی کے پھول، نبی کے سہرے، نبی کے دلارے